وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 11واں پارہ الحمدللہ یہاں شروع ہو رہا ہے۔ 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 6 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھ لیں گے۔ پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ ان قریب جب تم ان کی طرف واپس پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے درگزر ہی کر لو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کماتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی یعنی منافق کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حدود احکام کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اسے تاوان سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تمہارے حق میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ برا گردش زمانہ انہی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سنو، یقیناً وہ اللہ کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ خوب بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے آسان درس قرآن کے اندر، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، 11ویں پارے کے اندر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر پیش کرنے لگے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ تھے جو اچھی حالت میں تھے، مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں گئے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ وہ لوگ آپ کے پاس آ کر عذر بیان کریں گے اور قسم کھا کے کہیں گے، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، کہ وہ لوگ قسم کھا کر اپنا عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے راضی ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فاسق قوم ہے۔ تو پتہ یہ چلا منافق فاسق قوم ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہیں جو کفر میں اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیہاتی لوگ کفر میں انکار کرنے میں، منافقت میں سخت ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے دیہاتی لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، جلدی سے وہ دین قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب دیہاتی سخت ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ جو دیہاتی سخت ہیں، دیہاتی لوگوں کے سختی کے بارے میں ایک حدیث بیان کر دیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5998، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، تقبلون الصبیان فما نقبلہم، آپ لوگ بچے کو بوسہ دیتے ہو، ہم تو بوسہ دیتے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ یعنی وہ لوگ سخت ہوتے۔ لیکن کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو شہر سے دور ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 99 میں ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اور کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو ایک اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا منافقوں کا تذکرہ ہوا، کچھ لوگ سخت ہیں، کچھ لوگ نرم ہیں، دونوں طرح کے لوگ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرون و انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں احسان یعنی نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے گرد و پیش رہنے والے دیہاتیوں میں سے بعض منافق ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں سے بھی بعض نفاق ہی پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور ان کا عمل ملا جلا ہے، یعنی ایک اچھا اور دوسرا برا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی ان سے صدقات لیتا ہے، اور بلا شبہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ اور اس کا رسول اور مومن لوگ تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم غیب اور حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ یعنی پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا پھر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اسے سیدھا جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں شک ہی ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 تک۔
آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 100 کے اندر کیا کہا گیا۔ مہاجرین ہے، انصار ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پھر اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا سب سے جو ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، تو کیا کسی ایک صحابی پر اعتراض کرنے کا کسی کو حاصل ہے؟ جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے ہم جاننے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ منافقوں کے بارے میں جو ہے ہم جانتے ہیں، وہ لوگ کس کنڈیشن میں ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے سستی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ توبہ جب قبول ہوگا ان کا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 103 میں کہ صدقہ و خیرات آپ لیں، لوگوں سے زکوٰۃ لیں تو ان کو دعا بھی دیں، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اس لیے ہم اور آپ جب صدقہ و خیرات لینے جائیں، زکوٰۃ لینے جائیں تو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دے، پھر اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے، کیونکہ یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو منافقوں نے بنائی تھی، اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ زرار معنی تکلیف دینے والی مسجد، اور اس مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ نقصان پہنچانا نمبر 1، نمبر 2 کفر کو پھیلانا، نمبر 3 مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا، نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنانا، تو یہ اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے، اس سے پہلے منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مسجد بہت دور پڑتی ہے، پریشانی ہے، بارش وورش ہے، اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ ذرا وہاں چل کے نماز پڑھ دیجئے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جب غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو ضرور نماز پڑھ لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ مسجد جو بنی ہے جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، وہ ایسی مسجد ہے جو تکلیف والی مسجد ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی، اس لیے آپ وہاں جا کے نماز نہ پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں۔ واللہ یحب المطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء والے وہاں کے رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں والے کیا کرتے تھے، پانی لینے سے پہلے مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے صفائی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، صاف صفائی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ صاف صفائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، صفائی آدھا ایمان ہے، اس لیے صفائی کا اہتمام کیجیے۔ اگر ہم اور آپ صاف ستھرے رہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ، بیماری قریب نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 109 110 کے اندر مومن اور منافق کے عمل کی مثال کیا ہے۔ مومن جو عمل کرتا ہے وہ تقوی کے حساب سے کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہے وہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، فساد مچاتا ہے۔ تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ ایک بلڈنگ ہے جس بلڈنگ کے نیچے سے نہر جاری ہے، فوراً وہ بلڈنگ گر جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا ریاکاری اور دکھاوا صحیح نہیں ہے۔ جو کام تقوی والا ہو، اللہ کے لیے ہو، یہی کام اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کا نام مخلصوں میں لکھ دے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ جنت کا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل نہایت بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ ان کے سامنے وہ چیزیں واضح نہ کرے جن سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے سختی کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ناقابل برداشت مشقت کے باعث ٹیڑھے ہو جانے کے قریب تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی مہربانی فرمائی جو حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ بے شک اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 111 میں ہے اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جان بھی اللہ کا، مال بھی اللہ کا، اس لیے یہ جملہ کہنا میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا بھائی، نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی چلے گی، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، کیونکہ اللہ ہی نے یہ جسم دیا ہے، اس لیے جسم کو مارنے کا بھی اختیار کسی کو نہیں ہے، اور جسم کو ادھر ادھر استعمال کرنے کا بھی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی جان ہے، اللہ ہی نے جان دیا، اللہ ہی نے مال دیا ہے، یعنی مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، ایسے جملے کا استعمال کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہا جا رہا خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، پھر اسی طرح سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، لگ بھگ 9 صفات کا تذکرہ، 9 خوبیوں کا تذکرہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، ایک ہے السائحون، سیاحت کرنے والے، سفر کرنے والے، اس کا معنی روزہ رکھنے والے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، سنسان بیابان جگہ پہ چلے جانا، ڈھیرے ڈال دینا، اسلام نے اس سے منع کیا، یہ رہبانیت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اس لیے جنگل میں جانا، بیابان میں جانا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ سماج میں رہنا، گھر کے اندر رہنا، مسجد میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہی اصلی اسلام ہے، اسی پر عمل کرنا اسلام ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، ہاں ایمان کو بچانے کے لیے آدمی پہاڑوں میں جا کے رہ سکتا ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 19، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع به شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔
ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کے لیے بہترین مال اس کی بکری ہوگی، وہ پہاڑوں کے کھو میں چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اگر ایسی ضرورت آئے گی تو آدمی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 113 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومن کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ابو طالب کے لیے دعا کی، مرنے کے بعد بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جس کا تذکرہ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 میں حدیث نمبر 24 کے اندر ہے۔ تو اللہ نے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تو وہی کہا گیا مناسب نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 116 میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی کارساز ہے، وہی یار ہے، وہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فی ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کو تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ تنگی کا وقت کہا گیا ہے، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کا وقت، اس لیے کہ موسم بہت گرم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، سفر لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، یہ 4 چیزیں، اس لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا قافلہ۔ اس کے باوجود بھی جو پکے مسلمان تھے وہ گئے، جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو سچے مسلمان تھے ان کا ہی تذکرہ آ رہا آیت نمبر 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، یہی آیت نمبر 118 کی مناسبت ہے کہ وہ 3 لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی، یہ تینوں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پکے سچے مسلمان تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن وہ لوگ پیچھے رہ گئے، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور بالآخر یہ ہوا 50 دن تک ان کو الگ تھلگ کیا گیا، 40 دن کے بعد کہا گیا بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، 50 دن تک تمام مسلمانوں سے الگ تھلگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، اور ان لوگوں کی توبہ ایسی ہے قیامت تک ان کی توبہ پڑھی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 میں حدیث نمبر 4418 میں لمبا واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینہ کے باشندوں اور ان کے گرد و پیش کے دیہاتیوں کو ہرگز یہ شایان شان نہ تھا کہ وہ جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ مناسب تھا کہ ان کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کی فکر میں لگ جاتے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو کوئی جگہ بھی روندتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اور اسی طرح وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وادی طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے نیک اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس جاتے تو انہیں خبردار کرتے تاکہ وہ پیچھے والے بھی ڈر جاتے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے جس کے اندر 4 آیتیں ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 122 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 119 کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ اس سورہ کا نام رکھا گیا کیونکہ 3 آدمی کی توبہ قبول ہوئی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ غزوہ تبوک سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے، 50 دن تک سب سے بائیکاٹ رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے میرے بھائیو، سچائی کا راستہ ذرا کٹھن ہے، لیکن وہ راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ایک نہ ایک دن جیت سچے لوگوں ہی کی ہوگی۔
اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ غور کرنے کی بات ہے، لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام جو لگے ہوئے ہیں، مسلمان جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں، سب کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا لیجزہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ تو جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، تو اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 122 پر غور کیجئے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اس میں علم کی اہمیت ہے اور علماء کی اہمیت ہے، یعنی ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو جماعت نکلے اور اس کے بعد وہ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور اس کے بعد وہ لوگ لوٹ کر آئے تاکہ اپنی قوم کو ڈرائے، تاکہ لوگ ڈر جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ضرور جائیں، پھر اپنی قوم میں آ کر واضح و نصیحت کریں۔ دین کے لیے سفر کرنا جائز ہے، اس لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے طالب علم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوٹ کر اپنے گھر کم ہی لوگ آ رہے ہیں، جبکہ لوٹ کے آنا چاہیے۔ علم حاصل کیا تو اپنے والے لوگوں کو سکھانا چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے مجبوری ہے، اور مجبوری ہے بھی کیا بھائی، کمائی کی مجبوری ہے، پھر اسی طریقے سے کاروبار بھی تو چلنا چاہیے، اب بیچارے پیٹ بھی تو ہے، کیا کریں گے؟ تو پریشانی، اس لیے زیادہ لوگ لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہیں اور چلے جا رہے ہیں جہاں مال کی فراوانی ہے، وہیں وہ لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اپنے علاقے والوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم دیہات سے آئے ہوئے تو دیہات میں جانا، دیہاتیوں کو سمجھانا، اپنے گاؤں گھر والوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ جو لوگ مال کی کمی کے باوجود بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ پردیس میں ہے، لیکن ان کا دل دیسی میں لگا ہوا ہے، اپنے لوگوں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے گاؤں گھر والوں کی، اپنے علاقے والوں کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی علم حاصل کرنے کا مقصد ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں علم کی اہمیت ہے، علم دین کی اہمیت ہے، علماء کی اہمیت ہے، علم کے لیے سفر کرنے کی اہمیت ہے، اور دوبارہ لوٹ کر آ کر لوگوں کو سمجھانے کی اہمیت ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، یہ غلط ہے بھائی، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، کیونکہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین علم سیکھنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بطور مذاق کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا، چنانچہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے واقعتاً ان کو تو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کو اس صورت نے ان کی پہلی گندگی پر مزید گندگی میں اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ مومن دیکھتے نہیں کہ وہ منافق ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا بہت حریص ہے، اور مومنوں پر نہایت شفیق، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آخر کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 129 تک۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 الحمدللہ یہاں مکمل ہو گئی۔ آپ غور کیجئے آیت نمبر 123، کافروں سے لڑائی کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ
الاول فالاول، جو قریب ہے پہلے ان سے، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد ہے ان سے، الاقرب فالاقرب، لڑائی کرنا ہے، یہ بھی جنگ کے میدان کا مسئلہ ہے۔ یہ سورہ توبہ جو ہے سورہ نمبر 9، یہ سب طوال میں سے، اس کے اندر ٹوٹل 129 آیتیں ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے مکہ اور طائف، اس کے بعد یمامہ، یمن، ہجر وغیرہ کافروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہے، اور اس کے بعد عرب کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے گئے، وہاں پر شام جو اہل کتاب کا مرکز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ اب صحابہ کی حقیقت بیان کی جا رہی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ وہ لوگ تمہارے اندر سختی پائیں۔ صحابہ کرام کی صفت یہ ہے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ ایک جگہ پہ اور کہا گیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 میں ہے ایمان میں کمی بیشی ہوتے رہتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں کوئی صورت اترتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور کافروں کو گندگی ملتی ہے، منافقوں کو گندگی ملتی ہے، یعنی ان کی گندگی ہی بڑھتی رہتی ہے، نفاق بھی ان کا بڑھتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 126 پر غور کیجیے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرۃ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا ہو گیا لوگوں کو سال میں ایک بار یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی آزمائش ہوتی ہے توبہ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، ہر طرح کی بیماری جو بھی آتی، چاہے طاعون کی بیماری ہو، پلیگ کی بیماری ہو، کورونا بیماری ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ اس کا راستہ نکالتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ تمہارے ہی میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی مومنوں میں سے ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مضرت کی بات، تکلیف والی بات انہیں گراں گزرتی ہے، ہر قسم کی تکلیف جو تمہیں پہنچتی ہے انہیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے۔ کہا جاتا ہے ان ھذا الدین یسر، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 39، کہ دین آسان ہے۔ ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو دین میں سختی کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا، یعنی وہ پریشان ہو جائے گا، پوری طریقے سے عمل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے دین آسان ہے، آسانی والی چیز لیتے جائیے، جو پریشانی ہے اس کو دیکھیں گے، پوچھ لینے کا، تاکہ پریشانی حل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ تمہارے فائدے کی یہ خواہش مند ہے، ہدایت کے لیے یہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر، کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ امیر مینائی نے کہا تھا کہ کسی کو بھی تکلیف ہو لیکن درد ہمارے دل میں ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہو اچھا نہیں لگتا، مومنوں کو تکلیف ہو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد آخری آیت نمبر 129، حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا وہی معبود برحق ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ دعا کو پڑھتے رہیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا یقیناً یہ تو صریح جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، بالآخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا،
تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی ہی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، انہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ایسے باغات کی طرف رہنمائی فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں والے باغات ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کی دعا یہ ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ یونس اس کے اندر 109 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا نہیں بیان کیا گیا ہے، البتہ ایک آیت ہے 98 نمبر کی آیت، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانھا الا قوم یونس، اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ عذاب کو دیکھا، اس کے بعد توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو ایک یونیک واقعہ ہوا ہے، جبکہ عذاب کو دیکھنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ کے اندر کہیں نہیں ہے، صرف ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 98 میں۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں آج کے جو درس کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں، لوگوں میں سے ہیں، اگر فرشتے ہوتے جنات ہوتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات اکیلے اللہ چلا رہا ہے، پورے معاملات کو وہی دیکھتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے دربار میں کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات بیان کیے گئے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، اللہ عالم بمراد ہی، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی۔ رجل سے مراد، آدمی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کا تاج پہنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آخری تاج پہنا دیا ہے۔ ابشر یہدوننا سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 4، لوگوں نے کہا کیا کوئی انسان ہم کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کو تعجب اگر انسان ہے ہم ہی میں سے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھانے آئے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، اور کسی کے بھی حق میں سفارش ہوگی ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور کئی آیتوں میں ذکر ہے، جیسے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بس سفارش انہی کے حق میں کامیاب ہوگی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے اور اللہ راضی ہوں گے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یعنی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے سورج کو ضیاء مانے روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ یہ نور وہ روشنی ہے جو کسی سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے چاند کی روشنی سورج سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے یہاں نور کا لفظ آیا ہے۔ اور ضیاء اپنی روشنی خود کی روشنی ہے، اور سورج کی روشنی بالذات ہے، اور اس کے بعد چاند کی روشنی جو ہے، چاند کی جو نورانی ہے یہ بالعرض ہے، یعنی ادھار لی گئی ہے۔ آسمان و زمین کے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال سورج اور چاند کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح کہا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقدر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ تم برسوں کے بارے میں جانو، حساب و کتاب کر سکو۔ جیسے چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل پر چاند نکلتا ہے، چاند پہلے چھوٹا ہے، پھر 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، پھر چاند گھٹتا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 29 اور 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن اور رات ملا کر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، وہاں سبحان اللہ کہیں گے، سلام کریں گے، اور کیا رہے گا، ان کی ہر سانس میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا وقت مقرر یعنی مہلت عمل کب کا پورا ہو چکا ہوتا، مگر ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے اسی طرح ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھی جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے لیکن وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی اطلاع یعنی خبر دیتا، بے شک میں نے اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔
وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک غور کرتے ہوئے چلیں. آج کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ بد دعا کو بھلائی کی طرح جلدی قبول نہیں کرتا ہے. یعنی انسان بد دعا مانگتا ہے لیکن اللہ بھلائی کو جلدی قبول کرتا ہے، لیکن بد دعا کو نہیں. اگر کر لیتا تو نقصان ہی نقصان ہوتا. انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب خوشحالی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. پہلی امتیں جو ہلاک کی گئی ہیں اس کے اندر عبرت ہے، لوگوں کو غور کرنا چاہیے. آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جس طرح وہ لوگ برائی کو مانگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھلائیوں کی طرح فوراً قبول کر لے تو ان کا فیصلہ ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بد دعا نہیں کرنے کا. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 1532 لا تدعوا علی انفسکم. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فی عطاء فیستجیب لکم. اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے خادموں کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو. کاروبار بیکار ہے، اولاد کو بولے پاگل دیوانہ، پھر اپنے آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں خادموں کے لیے. لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فی عطاء فیستجیب لکم. جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کی گھڑی ہے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے بچ کے رہیے. اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں. مشکل کشا اللہ ہے، تمام مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے آدمی کو چاہیے تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرے. اللہ کہتے ہیں جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں تو ہم کو بھول جاتا ہے، گویا کہ اس کو کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. اس کے بعد آگے آیت نمبر 15 کے اندر یہ کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا، کفار مکہ کے سامنے، تو وہ کہتے تھے دوسری وحی لے آؤ یا کچھ کم کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے اوپر جو وحی اتری ہے میں صرف وہی بتا رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے عذاب کا اندیشہ ہے. آیت نمبر 16 کے اندر ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے درمیان لگ بھگ 40 سال کا وقفہ گزارا ہے، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ تو میں کیسے اپنی طرف سے گڑھ لوں گا، میرا تو کوئی استاد بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، غیر اللہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. کفار مکہ نے کہا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی اور کہا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے جو سفارش کر سکے؟ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ کے دربار میں کون سفارش کرے گا کسی کو نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ کے دربار میں نہ وسیلے کی ضرورت ہے نہ پتیلے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو اپنی طرف سے گڑھے ہوئے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اور جب ہم کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً وہ ہماری آیتوں میں چالیں چلنے لگتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے چال چلنے میں اللہ تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین.
وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں عمدہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہے اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں سخت تیز ہوا چل پڑتی ہے اور ہر طرف سے موجیں یعنی لہریں ان پر امڑ آتی ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک آج انہیں گھیر لیا گیا۔ تب وہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تو تمہاری جانوں ہی پر ہوگا۔ دنیاوی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی نبات اس کے ساتھ مل جل گئیں، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور خوب مزین ہو گئی اور زمین والوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں تو اچانک رات یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور مزید بھی، اور ان کے چہروں کو نہ سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کی تو برائی کا بدلہ اس برائی جیسا ہی ہے اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَغَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے کیا تھا، اور وہ سب اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو بھی وہ افطرا باندھتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ آئیے آیت نمبر 21، 22 اور 23 پر غور کریں کہ تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان بدل جاتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ پھر آگے کہا گیا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، وہ لوگ چال چلنے لگتے ہیں، تو اللہ چال چلنے میں سب سے تیز ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ارے جب وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ گرفت کر لے، فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تاخیر دیے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مکر عربی زبان کے اندر خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، یعنی حکمت عملی۔ تو اللہ تعالیٰ چال چلنے کے اعتبار سے زیادہ پکا ہے، کون ہے جو اس کے ٹکر میں آ سکے۔ اب اس کے بعد سمندر کے اندر جب وہ لوگ گھر جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 22 کے اندر دیکھ لیجئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ لوگ سمندر میں گھر جاتے تو ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا
اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کتاب تحریم الدم الحکم فی المرتد حدیث نمبر 4067، صحیح روایت ہے یہ۔ وَأَمَّا إِكْرَمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جو پکڑنے کا حکم دیا، ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ تو وہ کیا ہوا، وہ بھاگ کے چلے گئے، سمندر میں سوار ہو گئے۔ تو اس کے بعد پتوار نے یہ کہا، جو کشتی چلا رہا تھا، کہ دیکھو اب ہم لوگ پھنس گئے ہیں، مصیبت میں آ گئے ہیں اور طوفان میں پھنس گئے ہیں، اس لیے ایک اللہ کو پکارو اور تمہارے معبود کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام قبول کر لیے بعد میں، واللہ لئن لم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیر۔ اللہ کی قسم، جو سمندر میں ہم کو نجات نہیں دے سکتے تو خشکی میں پانی کے علاوہ زمین میں کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک اللہ ہم کو اگر سمندر میں نجات دے رہا ہے اور ہم جس اللہ کو مانتے تھے، جس معبود کو مانتے تھے، وہ ہم کو نہیں نجات دے رہا ہے، ایک اللہ دینے والا ہے سمندر میں، تو وہی اللہ خشکی میں بھی، جو سمندر نہیں ہے زمین ہے، وہاں بھی وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہم ان لک علی عہدا ان کانت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضا یدی فی یدہ فلاجدنہ عفوا کریما فجاء فاسلما۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ جو ایک اللہ سمندر میں ہم کو بچا لے گا، وہی اللہ ہم کو خشکی میں بھی بچانے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے میری جان رکھی اور میں بچ گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا، بیعت کر لوں گا۔ بالآخر یہی ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت کی، اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھا آپ نے، خشکی اور تری کا مالک اللہ ہے۔ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جب طوفان میں پھنس گیا تو ایک اللہ کو پکارو، تو بھئی جب طوفان سے ایک اللہ نکالتا ہے تو دنیا میں بھی ایک اللہ نکالتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے آیت نمبر 24 میں، کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے گویا کہ آسمان سے بارش ہوئی، پھر بارش کے ذریعے کھیتی لہلہانے لگی، پھر کھیتی پکی ہوئی ہو گئی، لوگ سوچنے لگے اب جا کے کاٹیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پوری کھیتی ختم ہو گئی، گویا کہ تھی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہی دنیاوی زندگی، آرزویں اور تمنائیں بہت زیادہ ہیں، یہی دنیاوی زندگی، آرزویں تمنائیں بہت زیادہ ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آرزویں اور تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ اللہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیک عمل کیے جنت ہے، نیک عمل کا بدلہ جنت ہے، اور زیادہ یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ لوگ برائی کرتے ہیں، اور وہاں چند چہرے کس طریقے سے تر و تازہ ہوں گے، اور چند چہرے ایسے ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے پر کالی سیاہی ہے۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن جو لوگ جنتی ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر آدمی جانچ لے گا جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو حق ہے، معبود برحق ہے، اور دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے گڑھ لیا وہ حق نہیں ہے، ناحق ہے، اس لیے معبود برحق کی عبادت کرو۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، چنانچہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے
جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے راستہ نہ پائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان کافروں میں سے اکثر صرف گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے تم اس جیسی ایک صورت ہی گڑھ کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں بھی مدد کے لیے بلانے کی طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو نادانی سے جھٹلایا جس کے علم پر وہ قابو نہ پا سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 31 پر غور کیجئے۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، تمام چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی الوہیت میں یعنی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ جیسے سننے والا، دیکھنے والا، اس طرح اللہ ہے، دوسروں کو بھی وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، سفارش کرنے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، لیکن مانتے تھے کہ رب، خالق، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کان اور آنکھ کا مالک اللہ ہے، معاملے کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، پھر اسی طرح زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا معبود برحق اللہ ہی ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد اب گمراہی، کیوں اس کی طرف جا رہے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 33 پر غور کیجئے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ فاسق لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو تمام اعتراف کے باوجود بھی، تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی، آسمان و زمین کو دیکھنے کے باوجود بھی، ایک اللہ کو ماننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، یعنی آپ نے سب کچھ بتا دیا، غلط اور صحیح راستہ بھی بتا دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی ہی بات دوسری جگہ کہی گئی ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 71، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور عذاب کا حکم جو ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کافروں پر۔ تو کیوں ثابت ہو گیا؟ حجت قائم ہو گئی، ہر چیز بتلا دی گئی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ حجت تمام ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 34، 35، 36 بغور کیجئے۔ کیا دوسرا کوئی معبود ہے جو پیدا کر سکے، لوٹائے، ہدایت دے؟ کسی کے اندر ہے کچھ صلاحیت؟ ہے ہی نہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، بھائی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیسے تم لوگ فیصلہ کرتے ہو؟ آیت نمبر 38 کے اندر ایک چیلنج ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے، لیکن آیت نمبر 38 سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں یہ چیلنج کیا، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا تو آپ کہیے اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ تو یہاں جو چیلنج ہے، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ اور بھی چیلنج ہے،
ایک آیت ہی لے آؤ اور بھی چیلنج ہے 10 آیتیں لے آؤ اور چیلنج ہے قرآن جیسی چیز لاؤ اور بھی چیلنج ہے قرآن جیسی بات دوسری لے آؤ، کئی جگہ پہ، لیکن یہاں پر ہے کہ ایک سورہ ہی لے آؤ اور مدد کرنے والے سب کو وہ لا لو اگر تم لوگ سچے ہو۔ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، بولتے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی انسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تم بھی عربی جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی جانتے ہیں، دنیا بھر کے سب لوگ آ جاؤ۔ اور یہ چیلنج جو ہے قیامت کی صبح تک ہے، آج تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے، بڑا چیلنج ہے۔ جس کو بھی دیکھنا ہو قرآن کریم کو پڑھ لے، دیکھ لے، سمجھ لے اور ایک اللہ کو مان لے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، چند لوگ ایمان لانے والے، چند لوگ لانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے کہا وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد مچانے والے کو زیادہ جانتا ہے۔ جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان لوگوں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں لگے گا گویا وہ صرف دن میں ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے خسارہ پایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں، تو بہرحال انہوں نے لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول آ گیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ تو اگر تم پر رات یا دن کو ناگہاں عذاب آ جائے آخر مجرم لوگ کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر جب وہ عذاب تم پر واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ یقیناً تم خود ہی اسے جلدی مانگ رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، آج تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی برحق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ برحق ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا یہ 10واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 53 تک۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 41 کے اندر ہے تمام تر سمجھانے اور دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو کہہ دیجئے
مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ تھا، سو میں کر چکا، اب نہ تو تم میرے عمل کے لیے ہو اور نہ میں تمہارے عمل کے لیے ہوں، نہ تمہارے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، نہ میرے عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں اور میں جو کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو۔ ایسی ہی آیتیں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں جو عبادت کرتا ہوں تم وہ نہیں کرتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتا لیکن خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے لوگوں کو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، حق و باطل کی تمیز دی ہے، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اپنی کتابیں اتاری ہے۔ ان تمام صلاحیتیں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے اور ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا میدان محشر کی جو سختی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا کی تمام لذتیں لوگ بھول جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا کہ لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، یہ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 46، وہ تھوڑا وقت ٹھہرے صبح کے وقت یا چاش کے وقت، جیسے اس آیت کے اندر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، لم يلبسوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، بس ایک آدھ گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی چاہے وہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کچھ بھی رہے، آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے دن کی چند گھڑی بس اور کچھ نہیں۔ محشر کی مختلف حالتیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، یتعارفون بینہم، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 45، کہ وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر ڈالیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان دہشت طاری ہو جائے گی، سب کو جان رہے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وہاں نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جائے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پہلے رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دے، سمجھانے والے کو نہ بھیج دے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نفع نقصان کا، فائدے کا، نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، نہیں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قیامت برحق ہے، آیت نمبر 53 بغور کیجئے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ لوگ آپ سے بار بار دریافت کرتے ہیں کیا اللہ کا عذاب ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے میرے رب کی قسم، تو یہ میرے رب کی قسم پورے قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ آیا ہے۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ الْحَقُّ، آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب کی قسم وہ چیز حق ہے۔ یہ تو ایک جگہ پہ ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، دوسری جگہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یہاں بھی وہی ہے میرے رب کی قسم، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے گمان کر رکھا ہے قیامت نہیں آئے گی، اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، جو عمل کرتے ہو تم کو بتا دیا جائے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ جو جملہ ہے آپ کہیے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ کے قسم کے ساتھ ہے، 3 ہی جگہ پہ آیا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے
تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بھی ضرور فدیے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ خبردار، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے تو لوگوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا پھر تم نے خود ہی اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افترا باندھتے ہو یا تم اللہ پر گڑھتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کی نسبت ان کا کیا گمان ہے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 11واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، دنیا بھر کا خزانہ بھی اللہ کے عذاب سے چھوٹ دلانے والا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں لوگوں کے پاس خزانہ ہی کہاں ہوگا، کچھ بھی نہیں، مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ایسی ہی ایک آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 91، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ہاں، جو لوگ کفر ہی میں مرے اور اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا فدیہ میں دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور وہاں ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہاں پشیمانی کو، افسوس کو وہ لوگ چھپائیں گے، پوشیدہ رکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 55 پہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، جی نہیں، قرآن کریم کا ایک انداز ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی ہے، کوالٹی چلتی ہے، اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 57 اور 58 میں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن سب کے لیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا یہ نہیں کہا گیا اے مومنوں، اے کافروں، اے مسلمانوں، نہ، اے لوگو، اور لوگ میں سب لوگ داخل ہے، وہ مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، تو قرآن کریم سب کے لیے ہے، قرآن کریم مسلمانوں کا بھی ہے غیر مسلم کا بھی ہے، اس لیے سب کو قرآن کریم پہنچنا چاہیے، سب تک جانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم جو ہے تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، دل کے اندر جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، مومنوں کے لیے رہنمائی ہے اور بڑا انعام ہے، بڑی رحمت ہے لوگ جو جمع کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم جن کو مل گیا، جو قرآن کریم کے حساب سے چل رہے ہیں، جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی نعمت جمع کیے ہوئے ہیں۔ حافظ قرآن کی بھی بڑی اہمیت ہے اس مناسبت سے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی بہت اہم چیز ہے اس مناسبت سے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نہ شکر ادا کر پا رہے ہیں، نہ صبر کر پا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ انسانوں کا حال کیا ہے، یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت دے رکھی ہے، نہ شکری نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور انسانوں کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں ڈالے تو وہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لوگوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے حلال حرام چیز نہیں کی ہے تو لوگ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزی روٹی کے معاملے میں اپنی طرف سے مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں، نہیں یہ چیز حرام ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا ہے۔ جیسے جانوروں میں سے بھائی یہ فلاں کے نام پہ ہے، ان کے نام پہ، ان کے نام پہ ان کا استعمال نہیں کر سکتے، اور فلاں جانور نہیں کھا سکتے۔ بھائی اللہ نے حلال کیا ہے تو حرام کرنے والے کون ہو؟
تو اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے ہم اور آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ اللہ ہم سب کو صابر و شاکر بنائے، آمین۔ وما تکون فی شانی وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے نہیں چھپ سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں نہ ڈال دیں، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، خبردار جو مخلوق بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو بے پرواہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے گھڑنے والو، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیے دیکھ لیجئے، تمام مخلوقات کے احوال سے اللہ واقف ہے، تمام کی حالتیں اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 61 کے اندر ہے ہر لحظہ ہر گھڑی انسان اللہ کی نظر میں ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز جو ہے لوح محفوظ میں ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور بھی ذکر کیا، اسی آیت ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں پوشیدہ ہے، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیو۔ آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 63 64 پر غور کیجیے، اولیاء اللہ کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ تو وہ ہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے اور نہ وہ کسی طریقے کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اولیاء اللہ کی نشانی کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر 1 نشانی جو ایمان والے ہیں، نمبر جو تقوی والے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ قربت حاصل کرنا، تو ہر متقی اور ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کرامت کا اظہار ہو، کرامت ولایت کے لیے نہ چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط ہے، کرامت
ولایت کے لیے، کسی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے، کسی کو ولی بتانے کے لیے نہ چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ شرط ہے کہ کرامت ہونا ضروری ہے، جب کرامت ہوگی تبھی وہ ولی ہوگا۔ جی نہیں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے اوپر کرامت ظاہر ہو گئی، کسی نے اپنی کرامت دکھایا، تو یہ ولی کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ پاور دے رکھا ہے اور یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، لیکن آدمی اگر متقی رہے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کتاب و سنت کا پیروکار ہو، کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا ولی ہے۔ یاد رکھیے گا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، کرامت کا اظہار ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ کرامت کا اگر اظہار ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی مشیت سے، اور اللہ دکھاتے، اس میں ولی کا کچھ بھی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو متقی و پرہیزگار ہے۔ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، جو صفائی کا دھیان ہی نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور کسی کا نام تو لکھ کے نہیں آیا اور سرٹیفکیٹ مل گیا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے عزت اللہ ہی کے لیے، ان العزت للہ جمیعا، تمام عزت اللہ کے لیے، دنیا میں کسی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے پاس عزت ہے اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور اللہ ہی کسی کو عزت دیتا ہے اور اللہ ہی کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے نہیں، دنیاوی طور پر اگر کوئی ذلیل کر رہا ہے تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کے پاس اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کے تعارف کے لیے بہترین سورہ ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے؟ آخرت کی کامیابی ان کے لیے نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ تو دھوکے میں ہے، دنیاوی زندگی ان کو ملی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مادی طور پر جو لوگ کامیاب ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ عارضی کامیابی اللہ تعالیٰ کے قانون جو مہلت کا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ عارضی طور پر کامیاب ہیں، وہ اصلی کامیابی نہیں، اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہاں وہ لوگ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ برابر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دنیا میں اللہ اس کو دے گا۔ اللہ اچھے کو بھی دے رہا ہے، برے کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اور اللہ نے سب کو دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دنیا میں جو کامیاب ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، نہیں۔ اصل کامیابی ایمان والی کامیابی، اصل کامیابی تقوی والی کامیابی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، چنانچہ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر تم اسے مجھ پر نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو نتیجتاً ہم نے اسے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔
اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہما الصلاۃ والسلام اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اس دین سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں ہی کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا۔ یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کرتا ہے گرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ آج کے درس میں دو حصہ اس طریقے سے لے لیں کہ پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 71، 72، 73 تین آیتوں میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ پھر اسی طرح کہا فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں، اس لیے اپنے آپ کو اگر مسلمان ہے کہیے میں مسلمان ہوں، اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ اور تمام نبیوں کا دین توحید اسلام ہی تھا، اور اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے، اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا اس سے، وہ لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، تمام نبیوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانوں۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کے درمیان کیا ہے؟ اصل میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 93 تک 19 آیتوں میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جادوگر، فرعون اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، لیکن آج کے درس میں ہم صرف 8 آیتیں لے رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس آئے، بہت ساری نشانیاں لے کر آئے، 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے، جیسے طوفان ہے، ٹڈی ہے، پھر اسی طریقے سے جوئیں ہیں، میڈک ہے، خون ہے، پھر ہاتھ بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا، لاٹھی ہے، قحط سالی ہے، پھلوں میں کمی ہے، یہ سب نشانیاں لے کر آئے تاکہ وہ ڈر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وہ مجرم قوم تھی، اس لیے وہ لوگ نہیں مانے۔ تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پہنچے فرعون کے دربار میں تو فرعون نے کیا کہا؟ ارے یہ تو جادوگر ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں پائیں گے۔ تو جادوگروں کی جادوگری کب کامیاب ہوگی؟ جب اللہ چاہیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جادو گناہ کبیرہ میں سے، یہ سیکھنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ اور ہارون ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی جادوگری کو ختم کرنے والا، ان اللہ سیبطلہ۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے ہر چیز کو نگل لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق مفسد قوم کے عمل کو صحیح نہیں کرتا، فساد مچانے والے قوم کے عمل کو، کام کو درست نہیں کرتا۔
اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے حق بات کیا، چاہے مجرم لوگ ناپسند کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند لڑکوں نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون زمین میں یعنی مصر میں سرکش بنا ہوا تھا اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ گھر بناؤ اور اپنے انہی گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں زیب و زینت یعنی شان و شوکت اور مال و زر سے نواز رکھا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے یعنی برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ بے شک اس ذات کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ جواب دیا گیا کیا اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ یقیناً پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ چنانچہ آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 92 تک۔ آیت نمبر 83 پر غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ہی ایمان لائے، اسی کے اندر یہ کہا گیا فرعون کے ڈر سے۔ آج بھی لوگ ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں۔ کہیں لوگ سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، کہیں لوگ اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، کہیں لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں۔ بالآخر کہا گیا کہ چند لوگ جو ایمان لائے، اس کے علاوہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان لانے والوں میں فرعون کی بیوی آسیہ بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے توکل سب سے اہم چیز ہے، اللہ پر بھروسہ۔ اگر تم ایمان لائے ہو، مسلمان ہو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بہترین دعا مانگی۔ اس لیے ہم اور آپ بھی ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم کو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، ہم کو آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے ان کافر قوموں سے ہم کو نجات دے دے، ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اب آگے غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آیت نمبر 87 کے اندر جو آیا سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ضرورت کے تحت گھر میں بھی نماز پڑھنے کا ثبوت ہے کہ انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، قبلہ بنا لو، تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ اس آیت پر غور کیجئے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت مجبوری میں اپنے گھر کو ہی قبلہ بنانا ہے اور نماز قائم کرنی ہے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا مجبوری کے تحت مسجدوں کو بند کر دیا جائے، نماز کی پابندی لگا دی جائے، جمعے سے روکا جائے، تو اپنے گھر کو قبلہ بنا لینا ہے۔ ابھی فی الحال میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، کرونا وائرس بہت پھیلا ہوا ہے، تو ابھی احتیاط کے طور پر، تدبیر کے طور پر کہا جا رہا ہے لوگوں اپنے گھروں میں رہو، نماز پڑھو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے جمعے سے روکا جا رہا ہے، جماعت سے روکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے، اس وائرس سے بچنے کے لیے پوری دنیا میں عرب ممالک کے اندر بھی مسجدیں بند کر دی گئی ہے، نمازیوں کو کہا جا رہا ہے گھر میں پڑھیں، جماعت نہیں ہو رہی ہے، جمعے نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ آیت ثبوت ہے کہ اپنے گھر کو قبلہ بنا لو اور وہیں نماز قائم کرو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب آگے غور کیجیے آیت نمبر 88 پر، مال و دولت کی وجہ سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے رکھا ہے، زیب و زینت کی چیز دے رکھی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہتر ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تیرے راستے سے روک رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، فرعون کے لیے بد دعا کر دی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب آ جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حجت قائم ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، دلیلوں کو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتے، تب اس کے بعد ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کے لیے جو بد دعا کی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تمام نبیوں کی بد دعا، یعنی ایک دعا ایسی اللہ نے قبول کر لی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 کے اندر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دے گا کہ جو ایک دعا آپ کو ملی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں توحید پر مرنے والوں کے لیے، گرچہ ان کے نیک عمل نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب فرما دے، ان کی سفارش نصیب فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 90، 91، 92 کے اندر ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، راستہ ایک ہی ہے، اب اس راستے سے جب وہ نکل گیا، فرعون بھی نکلنا چاہا، اس کے بعد اللہ نے پکڑ لیا، تو وہ کیا بولنے لگا؟ آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کیا بولنے لگا؟ میں ایمان لایا معبود برحق پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہ، تو غرغرہ جب تک چالو نہ ہو جائے اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، لیکن جب غرغرہ چالو ہو گیا، موت آ گئی، تو ختم۔ اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 92 میں سورہ یونس، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے آج بھی مصر کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ 1899 عیسوی میں اس کی تحقیق ہوئی، ڈاکٹر مورس بکیل جو عیسائی تھے، انہوں نے تحقیق کی، اس ٹیم میں وہ شامل تھے کہ وہ لاش فرعون کی لاش ہے جو آج میوزیم میں ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل مسلمان ہو گئے وہ لاش کو دیکھ کے ہی، کہ 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے کہا دیا گیا ہے کہ اللہ نے کہا ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، دیکھو وہ بدن محفوظ ہے، وہ ایمان لے آئے۔ 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور مسلمان ہو گئے، ڈاکٹر مورس بکیل، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے مصر میں، جس کو بھی قرآن کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو وہ چلا جائے مصر، فرعون کی لاش دیکھ لے اور ایک اللہ کو مان لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور انہیں پاک چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی بابت شک میں ہوں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ،
اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں ہی آ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین۔ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، مگر یونس کی قوم کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی شخص کے لیے بھی قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب کی گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے غور سے تو دیکھو، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ تو کیا یہ لوگ بھی ان لوگوں جیسے دنوں کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ایسے وقت میں ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 103 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 96 کے اندر جو آیا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ جن پر آپ کے رب کا کلمہ یعنی عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کب ہے؟ سمجھانے کے بعد ہے، پوری طریقے سے سمجھا دیا گیا، اتمام حجت ہے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی آیتیں اور بھی جگہ پر ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 33، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا یعنی عذاب ثابت ہو گیا ان لوگوں پر کہ وہ فاسق ہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 71، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کلمہ عذاب کا کلمہ کافروں پر ثابت ہو گیا، عذاب کی بات ثابت ہو گئی، یہ لوگ کافر ہیں، حجت قائم ہو گئی، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 98، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے، ایک یونیک واقعہ، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ جتنی بھی بستی ہے کوئی بستی ایسی نہیں ہے عذاب کو دیکھ لے اور ایمان لانا فائدہ پہنچا دے، صرف یونس علیہ السلام کی بستی، ان کی قوم کے لوگ ہی ایک ایسے ہیں کہ انہوں نے عذاب کو دیکھا اور توبہ استغفار کیا تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ تو ایک یونیک واقعہ ہوا ہے، تو اس لیے ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کہا دیکھو اب عذاب آنے والا ہے، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب قوم نے دیکھا عذاب آ گیا تو توبہ استغفار کیا، انسان بھی نکلے، چرند پرند بھی نکلے، توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ایک یونیک واقعہ ہوا، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیت نمبر 99 سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ بالکل نہیں، آپ کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ تو اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، یہ آیت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کا سینہ چاہتے ہیں اسلام کے لیے کھولتے ہیں، آیت نمبر 100 کے اندر ہے، اللہ جب تک نہ چاہے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دینا، ہم مومنوں کو نجات دینے والے، یہ چیز ہم نے لکھ رکھی ہے اور نجات ان کو ملے گی، اور ہمارے اوپر نجات دینا واجب ہے، ہم نجات دے کے رہیں گے۔ اس لیے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ فائدے میں ہیں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو اس وقت آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جس نے ہدایت اپنائی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اپنائی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 6 آیتیں ہیں، اخیر سے آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک۔ یہاں پر سورہ یونس سورہ نمبر 10 مکمل ہو گئی، اس کے اندر ٹوٹل 109 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اب آئیے ذرا 104 پر غور کریں، آیت نمبر، اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اور کہیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں مومنوں میں سے ہوں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں کہ اگر میں یہ بات نہ کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤں گا؟ یعنی مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر میں دوسرے کی طرف چلا جاؤں تو میں ظالم میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو ہٹا دینا، دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ عبادت تو اللہ کے لیے خاص ہے، تو ہم دوسرے کی کریں گے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 107 میں کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے، فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اس لیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تکلیف لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، اللہ ہی دور کریں گے، اس لیے ایمان کو مضبوط کیے رہیے، کوئی دوسرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق بات آ چکی۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، دیکھو دین آ گیا، نہیں مانتے ہو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہاں کہا کہ اے لوگو حق بات آ چکی، جو ہدایت پر ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، جو گمراہ ہوا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم لوگوں پر داروغہ نہیں ہوں، مسلط نہیں کیا گیا ہوں، میرا کام ہے پہنچا دینا، ہم نے بات پہنچا دی، مانو تو فائدہ، نہیں مانو تو تمہارا نقصان۔ اور ایسی کئی آیتیں ہیں جیسے کہ ہے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے وہی جو آپ کے اوپر اتاری گئی آیت نمبر 109، اس کی پیروی کیجئے، بس جو لکھا ہوا اس پر عمل کیجئے، اور صبر کرتے رہیے، اللہ فیصلہ کرنے والے۔ تو صبر سب سے اہم چیز ہے۔ صبر کب تک کرنا؟ جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اپنا کام ہے کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ کوئی اگر نہ مانے تو خود اپنا نقصان کرے گا، کوئی اگر مان لے تو خود اس کا فائدہ ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے اخیر میں کچھ ہدایتیں دی گئی ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر بالتفصیل بیان کی گئی ہیں، اللہ حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اسی کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व युति कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। और ये कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो फिर उसी की तरफ तौबा करो तो वो तुम्हें एक मुक़र्रर वक्त तक अच्छा फ़ायदा देगा और साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा। और अगर तुम मुँह फेरोगे तो बेशक मैं तुम्हारे हक़ में एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ। इलल्लाहि मरजिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुम सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ख़बरदार वो लोग अपने सीने मोड़ते हैं ताकि उस अल्लाह से छुप जाएं। ख़बरदार जिस वक्त वो अपने कपड़े अपने ऊपर ओढ़ते हैं उस वक्त भी अल्लाह सब कुछ जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। बेशक वो तो सीनों के राज भी खूब जानने वाला है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का आखिरी हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 पारा यहाँ मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर सूरह हूद सूरह नंबर 11 की शुरू की 5 आयतें हैं। ये सूरह हूद इसकी फ़जीलत के अंदर एक हदीस बयान करते हैं। सुनन तिरमिज़ी किताब तफसीरुल कुरान किताब नंबर 44 हदीस नंबर 3297 सही हदीस है ये। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह कशिब्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लगता है कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िअह वल मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा बना दिया है। अब गौर करते हुए चलें, सूरह हूद ये मक्की सूरह, इसके अंदर 123 आयतें हैं। कुरान करीम की जो आयतें मुहकम है, मुफस्सल है। कुरान करीम में दावत तौहीद सबसे अहम चीज़ है। आप गौर करते हुए चलें, जहाँ भी मक्की सूरह है उसके अंदर आप समझ जाइए कि मक्की सूरत के अंदर तौहीद की दावत है, जन्नत जहन्नम का तज़किरा है, कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं, मिसालें दे कर लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया गया है। तब आइए लेते हैं आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, इसका माना अल्लाह ही को मालूम है। फिर इसी तरह यह बयान किया गया अल्लाह ताला की आयतें मुहकम बयान की गई है, फिर इसी तरह तफसील के साथ बयान की गई है। उसके बाद जो पैगाम ये दिया गया, लोगों एक अल्लाह की इबादत करना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा आप कहिए मैं तो डराने वाला हूँ, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जहन्नम से डराने वाला हूँ, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। उसके बाद आयत नंबर 3 में तौबा इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे बयान किए गए। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व युति कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह, एक मुक़र्रर वक्त तक अल्लाह फ़ायदा देगा और उसके बाद हर ज़्यादा अमल करने वाले को और ज़्यादा देने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 5 में आखिर में कहा गया इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीनों के भेद जानता है, राज जानता है। अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। इंसान जो करता है सब जानता है अल्लाह, जो करने वाला अल्लाह को मालूम, अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम रहेगा। सीने के अंदर क्या चीज़ चल रही सब अल्लाह को मालूम है। तो इंसान का बातिन ज़ाहिर सब अल्लाह को मालूम है, इसलिए जलवत और खलवत में अल्लाह से डरते रहें। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।